بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ واضح ہو کہ میرے دادا کیسر نے چاہا کہ میرا عقد اپنے بھتیجے سے کر دے، اور اس وقت میری عمر 13 سال تھی۔ پس اس نے اپنے قصر و محل میں حوارین عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد علماء و نصارہ اور ان کے آباد میں سے 300 افراد جمع کیے، اور صاحبان قدر و منزلت میں سے 700 اشخاص اور عمرائے لشکر، افسران عسکر اور بزرگان فوج اور سرداران قبائل میں سے 4000 نفرا اکٹھے کیے، اور حکم دیا کہ اس تخت کو حاضر کیا جائے کہ جسے اس نے اپنی سلطنت کے زمانے میں مختلف قسم کے جواہرات سے سجایا تھا، اور اس تخت کو 40 پایا پر درست اور کھڑا کیا گیا تھا، اور اپنے بتوں اور صلیبوں کو اونچی جگہ پر رکھ دیا گیا تھا، اور اپنے بھتیجے کو تخت پر بیٹھنے کے لیے بھیجا۔ اپنے ہاتھ میں تسبیحین اور انجیلین اپنے ہاتھ میں اٹھائے تاکہ انہیں پڑھیں، تو بت اور صلیبیں سرنگو ہو کر زمین پر گر پڑے، اور تخت کے پائے خراب ہوئے اور تخت زمین پر گر گیا، اور بادشاہ کا بھتیجا تخت سے گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ تو پڑھنے والوں کے رنگ متغیر ہو گئے اور وہ کانپنے لگے۔ ان میں سے جو بزرگ تھا اس نے میرے دادا سے کہا کہ اے بادشاہ، ہمیں معاف کر ایسے امر سے جس سے کئی نحوستیں رونما ہوئیں، اور جو دلالت کرتا ہے کہ دین مسیح بہت جلد زائل ہو جائے گا۔ پس میرے جد نے اس کام کو قابل بد سمجھا اور علماء سے کہا کہ اس تخت کو دوبارہ اس کی جگہ پر رکھو اور صلیبیں اپنے مقام پر قرار دو، اور اس برگشتہ روزگار بدبخت کے بھائی کو حاضر کرو تاکہ اس لڑکی کی اس سے شادی کروں، تاکہ اس بھائی کی نحوست کو دور کرے۔ جب ایسا کیا گیا تو اس کے بھائی کو تخت کی طرف لے چلے۔ علماء نے انجیل پڑھنی شروع کی تو دوبارہ پہلے والی کیفیت ظاہر ہوئی، اور اس برادر کی نحوست اس برادر کے برابر ہو گئی، لیکن وہ اس کے راز کو نہ سمجھ سکے، اور یہ ایک سرور کی سعادت ہے نہ کہ ان دو بھائیوں کی نحوست ہے۔ پس لوگ منتشر ہو گئے، اور میرے دادا غمناک حالت میں حرم سرا میں واپس آ گئے اور خجالت کے پردے میں آویزاں کیے۔ جب رات ہوئی تو میں سو گئی، اور عالم خواب میں دیکھا کہ حضرت مسیح اور شمعون اور کچھ حوارین میرے دادا کے قصر میں جمع ہوئے، اور نور کا ایک منبر نصب کیا جو رفت و بلندی میں آسمان سے باتیں کرتا تھا، اور وہاں اس کو رکھا کہ جہاں میرے دادا نے تخت رکھا تھا۔ پس حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وصی اور داماد علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور کچھ افراد ائمہ اور اپنے فرزندوں کے ساتھ آئے، اور اس قصر کو اپنے قدوم سے منور کیا۔ پس حضرت مسیح علیہ السلام از روئے تعظیم و جلالت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے آگے بڑھے، اور اپنی باہیں جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن میں ڈال دی۔ تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے روح اللہ، ہم اس لیے آئے ہیں کہ ملکہ آپ علیہ السلام کے وصی شمعون کی بیٹی کی اپنے فرزند ارجمن سعادت مند کے لیے خواستگاری کریں۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد کیا، ماہ امامت و خلافت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف جو فرزند ہیں، اس بزرگوار کے جن کا خط تو نے مجھے دیا ہے۔ پس حضرت علیہ السلام نے حضرت شمعون کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ دونوں جہانوں کے شرف اور بزرگی نے تیرا رخ کیا، اور اپنے رحم کو
رحم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیوند کر دیں۔ پس شمون نے عرض کیا کہ میں نے کر دیا۔ پس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ انشاء کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر میرا عقد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ کر دیا، اور حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرزندان رسول حواریوں کے ساتھ گواہ ہوئے۔ جب میں اس خواب سعادت مآب سے بیدار ہوئی تو قتل کے خوف سے میں نے وہ خواب اپنے دادا سے بیان نہ کیا اور اس خزینے کو اپنے سینے میں پنہا رکھا، اور اس خورشید فلک امامت کی محبت کی آگ میرے سینے میں روز بروز شعلہ زن ہوتی رہی۔ سرمایہ صبر و اقرار میرا بعد فنا کے حوالے ہو گیا، یہاں تک کہ کھانا پینا میرے لیے حرام ہو گیا، اور ہر روز میرا چہرہ اور بدن زرد و لاغر ہوتا گیا، اور چھپے ہوئے عشق کے آثار باہر آشکار ہونے لگے۔ پس روم کے شہروں میں کوئی طبیب ایسا نہیں تھا کہ جسے میرے دادا نے میرے علاج کے لیے نہ بلایا ہو اور اس سے میرا علاج نہ پوچھا ہو، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جب وہ میرے دکھ کے علاج سے مایوس ہوا تو ایک دن مجھ سے کہنے لگا، اے میرے نور چشم، آیا تیرے دل میں دنیا کی کوئی خواہش ہے جسے میں عمل میں لے آؤں؟ میں نے کہا، دادا جان، میں کشائش کے دروازے اپنے اوپر بند پاتی ہوں۔ آزار و تکلیف ان مسلمان قیدیوں سے جو آپ کی قید میں ہیں دور کر دیں، اور ان کی زنجیریں بیڑیاں کھول دیں اور انہیں آزاد کر دیں، تو مجھے امید ہے کہ جناب مسیح اور ان کی والدہ مجھے عافیت و صحت بخشیں گی۔ جب اس نے ایسا ہی کیا تو میں نے کچھ اپنے سے صحت کا اظہار کیا، تھوڑا سا کھانا کھایا تو وہ خوشحال و شاد ہوا، اور اب مسلمان قیدیوں کی عزت و احترام کرنے لگا۔ پس 14 راتوں کے بعد میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ عالمین کی عورتوں میں سے بہترین عورت فاطمہ علیہ السلام مجھے دیکھنے کے لیے تشریف لائیں، اور جناب مریم 1000 حوران جنت کے ساتھ ان کی خدمت میں تھیں۔ پس جناب مریم نے مجھے کہا، یہ خاتون بہترین خواتین اور تیرے شوہر امام حسن عسکری علیہ السلام کی جد ماجدہ ہیں۔ پس میں ان کے دامن سے لپٹ گئی اور رونے لگی اور شکایت کی کہ امام حسن علیہ السلام نے مجھ پر جفا کی اور مجھے دیکھنے سے انکار کرتے ہیں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد